بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و آل بیتہ اجمعین یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یعنی آج کا درس ہے غیبت کے بارے میں۔ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے غیبت کرنے والے کو جہنم میں بدبودار گندگی ایک کھانی پڑے گی، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ غیبت کی وجہ سے ایمانی انوار ختم ہو جاتے ہیں۔ صاحب غیبت کو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ صاحب حق نہ کرے۔ یہ ایک ایسا اجتماعی امراض ہے جس کی وجہ سے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور محبت کا رشتہ زیرہ زیرہ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان تمام مفاسد کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے۔ نہ معلوم کہ کتنے گھرانے ادارے اس مرض کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ غیبت یہ کہ کسی شخص کے ایسے عیب کو پیٹ پیچھے ذکر کیا جائے جس کے ذکر کو وہ پسند نہ کرتا ہو، خواہ وہ عیب اس کے بدن میں ہو یا دین میں ہو اور یا دنیا میں، اس کے نفس میں ہو، اخلاق میں ہو اور مال میں ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کی کئی اسباب بیان فرمائی۔ نمبر 1، غیبت کرنے والے کے دل میں اپنے ہدف کے بارے میں جو غیظ و غضب ہوتا ہے، برائیوں کے ذکر کرنے سے اس سے سکون ہوتا ہے۔ نمبر 2، اپنے دوستوں اور اپنے نشینوں کے دیکھا دیکھی غیبت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والا دوسروں کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، یہ بدگمانی اس سے غیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نمبر 4، اسے اپنی تعریف اور دوسروں کی تنقیص پر مزہ آتا ہے۔ نمبر 5، وہ لوگوں کی زبان سے جب کسی کی تعریف سنتا ہے تو حسد میں مبتلا ہو کر اس کے عیوب بیان کرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، استہزاء اور تحقیر کی وجہ سے غیبت کا ارتکاب کرتا ہے۔ غیبت کا اصل علاج علم و عمل ہے۔ اس گناہ میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ غیبت کے بارے میں کتاب سنت میں وارد وعیدوں کا استحضار کرے اور ان نقصانات کو سامنے رکھے جو غیبت پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ ایمان والو، جب بہت بدگمانیوں سے بچو، یقیناً بعض بدگمانی گناہ ہیں، اور ٹوہ میں نہ لگا کرو۔ نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ غیبت کرنے والے کو عذاب قبر دیا جائے گا۔ صحابہ کا صدیق رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ ہم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک سخت بدبو آئی۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم لوگ جانتے ہو یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو ایمان والوں کو غیبت کرتے ہیں۔ جو دوسروں کی غیبت کر کے انہیں ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ حضرت ابو برزہ اسلامی جی سے روایت ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، نہ ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو شخص ان سے عیوب تلاش کرے گا، اللہ اس کے عیب کے در پہ ہوگا، اور جس کی عیوب کے در پہ اللہ ہو جائے اسے خود اس کے اپنے گھر میں رسوا کر دے گا۔ غیبت میں مشغولیت کی وجہ سے ایمان کے انوار اور اسلام کے آثار جاتے رہتے ہیں، دل میں قساوت محسوس ہوتی ہے، ذکر عبادت کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ غیبت انسان کے دین اور تقویٰ کو جسم میں پھیل جانے والے زہریلے پھوڑے سے بھی زیادہ تیزی سے نقصان دیتی ہیں۔ یہ بھی حضرت ہی کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، جس عیب میں تم خود مبتلا ہو اس کے حوالے سے اگر تم دوسروں کو برائی کرتے ہو
اور اس کی اصطلاح کی ابتدا اپنی ذات سے نہیں کرتے تو تمہیں ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہارے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو گئی تو پھر تمہیں دوسروں کے عیوب بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بندہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بندہ وہی ہے جس سے دوسروں کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر ہو، اور جو دوسروں کی اصلاح کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے، یہ بظاہر اس کے اندر بڑا درد اور گرم رہتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسے تو بس برائیوں کی جستجو اور ان کی بیان کرنے میں مزہ آتا ہے، جسے گندگی کا کیڑا ہمیشہ گندگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ خوشبو، طہارت، نظافت سے اسے طبعاً کراہت محسوس ہوتی ہے۔ یوں ہی جسے کمزوریوں اور برائیوں کی چسکا لگ جائے، اس سے ہر کسی میں صرف برائی ہی دکھائی دیتی ہیں، اچھائیوں کی طرف اس کی نظر جاتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر لیتا تو اس سے اپنے مخالف میں بہت ساری بھی مل جاتی، حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے عزت آبرو کا محافظ بنتا۔ اگر اس کے سامنے کوئی اس کی عزت سے کھیلنے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا تو یہ اس کا دفاع کرتا۔ ایسے کرنے سے وہ ایسے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا جو اس کے تصور سے بھی بالاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا۔ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیبت کی بنا پر ہونے والے تذلیل سے مسلمان بھائی کو بچائے گا، اللہ پر لازم ہے کہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ جو مسلمان بھائی اور بہنیں اللہ تعالیٰ کے کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی غیبت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یہ وعیدین اور بشارتیں پڑھ کر ان کے اندر غیبت سے نفرت اور اپنے اسلامی بھائی بہنوں کی عزت ان کے تحفظ کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہ کرے جب کہ غیبت کی گئی ہو۔ نہ معلوم ہم نے زندگی میں کن لوگوں کی غیبت کی۔ اگر ہمارے دل میں توبہ کا خیال آ بھی جائے تو صرف استغفار کرنے سے توبہ نہیں ہوگی، ہمیں صاحب معاملہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن سارے اصحاب معاملہ کو ہم کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ ان میں سے کتنوں کے نام ہمارے ذہن سے اتر چکے ہیں اور کتنے دنیا ہی سے جا چکے ہیں۔ غزل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں خوب محبت اور خندہ روئی سے ملتے تھے، پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے، ان سے سب سے بہتر عمل سمجھتے تھے، اس کے خلاف کو منافقوں کی عادت سمجھتے تھے۔ چند مواقع ایسے ہیں کہ علماء نے وہاں غیبت کی اجازت دی ہے۔ مثلا مظلوم شخص اپنی مظلومیت کی داستان ایسے شخص کو سامنے بیان کر سکتا ہے جو انصاف دلانے کی قدرت رکھتا ہو۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص برائی یا بدکاری وغیرہ میں ملوث ہو تو اس کی صاحب اختیار کے سامنے شکایت کی جا سکتی ہے کہ جو برائی کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ طلب فتویٰ کے لیے مفتی کے سامنے سارا معاملہ بیان کیا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ فرضی نام لے کر مسئلہ معلوم کیا جائے۔ محدثین کے لیے جھوٹے اور کمزور راویوں کا کھٹا چھٹا بیان کرنا جائز ہے۔ اگر رشتہ یا کاروباری اشتراک اور امانت وغیرہ رکھنے کی سلسلے میں کوئی مشورہ طلب کرے تو یہ بھی معلوم ہو بلا کی کم و کاس بیان کر دینا چاہیے۔ اگر لوگ کسی بدعتی معتقدہ فاسق فاجر کے پاس موضوع علم کے لیے جاتے ہوں تو انہیں اس شخص کی حقیقت بتا دینی چاہیے۔ جو شخص اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہوں اس کے فسق و فجور کا ذکر پیٹ پیچھے جائز ہے۔ جو شخص کسی لقب میں ایسے معروف ہو کہ اس کے بغیر اس کی شناخت نہ ہوتی ہو، جیسے اعجمی، اندھا، آسم، بہرا، عارج، لنگڑا وغیرہ، تو متعارف کی نیت سے اس کا لقب ذکر کیا جیسا کہ مگر تنقیص اور تحقیق کی نیت سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت